پیارے ساتھیوں، علی تو علی ہیں، دل میں رہتے ہیں، سانس میں رہتے ہیں، ایک ایک نس نس میں علی رہتا ہے۔ جہاں علی نہیں رہتا وہ تو ایمان ہی نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے۔ اے علی، تم سے منافق نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، اور مومن محبت کرے گا۔ علی تو معیار ایمان ہے، یہ میرا قول نہیں، عمر بن خطاب کا قول ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے پیارے ساتھی؟ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ علم بغیر علی کے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ مطلب سمجھنا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کیونکہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے ان جاہل و نادانوں میں ایک امی رسول بھیجا ہے جنہوں نے آیات کی تلاوت کی، ان کو پاک کیا، ان کو علم و حکمت سے نوازا۔ تو صحابہ کرام کو علم حکمت سے میرے آقا نے خود نوازا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور جبکہ حضرت علی نے بعض اوقات بعض مسائل میں بعض صحابہ کو آگے کیا۔ آپ حضور سے یہ سوال کر لیجئے، غسل کے متعلق سوال تھا، کیونکہ حضور کی صافداری میرے نکاح میں ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں نہیں پوچھنا چاہتا، مجھے حضور کی صافداری ملی۔ حیا والا حیا کرتا ہے نا، بے حیا کہاں حیا کرے گا؟ حیا والا حیا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ذرا حضور سے پوچھ لیں۔ انہوں نے جب حضور سے پوچھا، میرے آقا نے مسئلہ بتایا، جب بتایا تو حضرت علی بھی ساتھ شامل ہو گئے، جب بات سے بات نکلتی ہے شامل ہو گئے، بات واضح ہو گئی۔ یعنی حضرت علی نے بعض اوقات حضور سے علم اس طرح بھی حاصل کیا کہ اپنے بعض صحابہ کو شامل کر کے حضور سے علم کو حاصل کیا۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ لے لینا کہ علم بغیر علی کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ لے لینا علی سے اعراض کر کے حضور کا علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، علی سے منہ پھیر کر حضور کا علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، علی کو پیچھے چھوڑ کے حضور کی توجہ علم حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا کی قسم، حضور کا علم اسی کو ملے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔